دو، ہدایت کے لیے آئے۔ تیسرا اصول سعادت مندی کا، اپنے دل کو بغض، حسد، تعصب، عناد، عصبیت سے پاک اور صاف کر لو۔ دل کا مرر جتنا صاف ہوگا اس کی روشنی لالٹین کی طرح اتنی دور جائے گی۔ آج پھول سجانا ہو نا تو پھول کو سجانے کے لیے جو چیز ہم خریدتے ہیں نا، اتنا پھول مہنگا نہیں ہوتا جتنا جس میں پھول رکھا جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا پھول بھی اللہ دل میں سجانا چاہتے ہیں، اور جہاں پھول رکھنا ہے وہاں غلاظت اور نالیاں اور نجاستیں ہوں، وہاں پھول جو ہے وہ کام کرے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بنائی اللہ نے ہے۔ ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سوچئے اللہ رب العزت کی مبارک نظریں دل پہ پڑیں اور دل میں اس طرح کی غلاظتیں ہوں، اللہ کی نظروں کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صبح صبح تیار ہو کے گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ کہ میرے محترم بھائیو، انسان صبح صبح تیار ہو کے کیوں گھر سے نکلتا ہے؟ بولے کبھی نہیں تیار ہو کے نکلے، اس لیے نکلتے نا لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے۔ لوگوں کی نظروں کی اتنی قدر ہے، اور اللہ رب العزت کی نظریں جو ہیں، مبارک نظریں جب انسان کے دل پہ پڑیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے کہ اس دل کو پاک صاف کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، سَيَطْلُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میرے صحابہ ابھی جو آئے گا نا یہاں وہ جنتی ہوگا۔ سب دیکھ رہے ہیں کون ہے؟ دیکھا فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں کھونٹی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ لوگ دیکھ کے کیا کہنے لگے صحابہ؟ سبحان اللہ، نہ موت، نہ قبر، نہ حساب و کتاب، جنتی۔ صحابی گھر چلے گئے، 3 دن رہے، حدیث لمبی ہے، قصہ مختصر۔ پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ لیکن تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کی دیکھی ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ فلما ولیت دعانی، جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا۔ صحابی کہتے ہیں کہا بیٹا میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، دل کو صاف کیا، تو مجھے معاف کر دے، میں دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتا، اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کوئی کڑن، کوئی تنگی اور کوئی گرا نہیں ہے۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی پہ حسد نہیں کیا، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی۔ کر سکتے ہیں وعدہ کہ آج ہم دل کو صاف کر کے سوئیں گے؟ آواز تھوڑے بھائیوں کی آئی۔ تو جو رب اپنے اس بندے کو جنت دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے نا۔ دل کی صفائی نہیں، کبھی چین نہیں۔ اور حاسد پہلے مرتا ہے، جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ پہلے جھلس کے مر جاتا ہے بیچارہ۔ دل کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے افضل وہ ہے کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب، زبان کی سچائی تو سمجھ آگئی، مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب ایسا متقی اور صاف ستھرا انسان ہے جس کے دل میں گناہ کے جذبات،
حسد کے جذبات، بغاوت کے جذبات، کسی کے بارے میں گرہ رکھنے کے جذبات نہ ہوں، یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔